ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج پہلے کو پاکستان کے حوالے سے خبریں پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. ایک دو چھوٹی سی خبریں بھی ہوں گی اس میں، اور اس کے بعد پھر ہم انٹرنیشنل کو دیکھ لیتے ہیں. نیوز کے اوپر کچھ تجزیہ کر لیتے ہیں. امریکہ کی بہت زیادہ سچویشن پہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ہے بھی باقی سچویشن. تو آج جو ہے سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑے دھیمے الفاظ میں فوج نے ایک اپنا پیغام دے دیا. اور خاص طور پر جو بارہا آپ نے دیکھا کہ جلسوں کے اندر وہ آپ کے اچکزئی صاحب اور وہ ایک بار بار فرما رہے تھے، ایک اور بلوچ ہیں لیڈر اختر مینگل صاحب بھی ایک دفعہ انہوں نے بھی کہا، لیکن اچکزئی صاحب کا تو خیر یہ منشور ہے نا کہ وہ پاکستان کی جو باڑھ ہے ہماری جو افغانستان کی سرحد پر، اس کو ہٹا دیا جائے، اور وہ انہوں نے کہا تھا ہم اکھاڑ پھینکیں گے. تو آج ان کو تو خیر انہوں نے ایک واضح دے دیا ہے پیغام کہ اس کو کبھی سوچے بھی نہ. تو اور دوسرا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ آئیں گے وہاں پہ تو آپ کو چائے پانی پیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے چائے پانی پلائیں گے. تو جو فوج کی چائے پانی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ چائے پانی پلانے کے بعد پھر اگر وہ آدمی باز نہ آئے تو پھر وہ آپ کو پھر اب میں اس پہ مزید نہیں کمنٹ کروں گا، کیونکہ جب آرمی نے نہیں کیا تو پھر میرا بھی حق نہیں بنتا کہ کمنٹ کروں. بہرحال چائے پانی ان کے لیے بہت کافی ہے، لفظ ہے ان کے لیے جو کہہ دیا گیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی شریفانہ انداز میں اور سلجھے ہوئے الفاظ میں ایک پیغام ان کو دے دیا گیا ہے. لیکن حسب توفیق جیسے کہ مولانا صاحب کی، میں فطرت ہی کہوں گا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا فطرت میں اس کی ہوتا ہے جس کی ڈسنا تو وہ ڈسا کرتا ہے. لیکن اتنی تمیز اور اتنے لحاظ کے ساتھ جو انہوں نے ان کے ساتھ ایک برتاؤ دکھانے کی کوشش کی آرمی چیف نے، اپنا آئی ایس پی آر نے، کہ لوگوں کے سامنے آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگوں نے سوال کیے تھے تو چاہتے تو کوئی سخت قسم کا بھی جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی عزت رکھی اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں کہا کہ وہ آئیں تو ہم انہیں چائے پانی پیش کریں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے جواب میں کیا کہا کہ آپ تو جناب پاپا جانس کے پیزے کھاتے ہیں اور ہمیں چائے پٹر کھاتے ہیں اور کچھ الٹی باتیں جو کرتے ہیں. تو اس سے لوگوں کو نا بنیادی طور پر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے یہ سیاست کر رہے ہیں. کیا یہ سیاست کا طریقہ ہے؟ کیا دنیا میں اس طرح سیاستیں ہوتی ہیں؟ یہ سیاست نہیں کر رہے. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ یہ جو ہیں فورن ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے فوج کا ایک اپنا ہے، فوج کا ایک اپنا نظریہ، فوج کا ایک اپنا ڈومین ہے، ان کا دائرہ کار ہے. لیکن جو ہم ہوتے ہیں نا ایک تجزیہ گار ہے، ہمارا جو خاص طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں، دوسرے تجزیہ نگار کی نہیں. میرا جو ایک ڈومین ہے میرا انٹرنیشنل ڈومین ہے. میں کہیں اور بہت میرے جو ہیں معاملات وہ کہیں اور بھی جاتے ہیں. میں نے بیسیکلی کہا تھا کہ میں پروفیشنل اینالسٹ نہیں ہوں، لیکن چونکہ ملک کے اوپر وقت کیسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو حالات سے آگاہ کرتا رہا ہوں. اور بنیادی طور پر یہی وجہ تھی، اور کافی لوگوں نے مجھے پھر انسسٹ بھی کیا اس حوالے سے، تب میں یہ تجزیہ نگاری میں آیا، ورنہ ادروائز میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس میں. اب کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو نا کچھ ویسے بھی حد سے زیادہ جو ہے نا وہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ رکھا ہوا ہے غافل. دیکھیے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ غافل آپ کو نہیں رہنا. جو لوگ اس سوچتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی کہ جناب فوج جاگ رہی ہے، ایگزیکٹلی فوج جاگ رہی ہے ہماری، الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ بھروسہ ہے. اور مجھے کیا بلکہ جو فورن بڑی بڑی پاورز ہیں، بڑے بڑے جو ڈیفنس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی بڑی زبردست ہے، اور الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن دیکھیے دنیا کی کوئی بھی فوج جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ چلتی ہے. جب عوام کے اندر حالات خراب ہوں گے، جب اندر سے معاملات آپ کے خراب ہوں گے تو آپ کی فوج کمزور پڑ سکتی ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی ہوشیار رہیں. ابھی دیکھیں نا میرے خیال سے جو صورتحال چل رہی ہے ہم حالت جنگ میں ہیں. یہ لوگ اس قسم کی بات، مجھے نہیں پتا میڈیا کو تو خیر پاکستانی میڈیا کی تو میں پرواہ نہیں کرتا، پاکستانی میڈیا پہ تو مجھے ویسے شک و شبہ. آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلسل حالت جنگ میں ہیں. ہمارا ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر دونوں ہی گرم ہیں. جب ایک کسی ریاست کے دونوں بارڈر گرم ہوں اور دونوں بارڈرز کے اوپر کنٹینیوس اگر وائلیشن ہو رہی ہو تو دیٹ مین یو آر ان وار، پیس میں نہیں ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. تو کیا اگر اچھا ہم اگر جب وار کی سچویشن میں، تو مطلب یہ ہے کہ
ایک یہ چھوٹی سی لمیٹڈ وار ہے، لیکن اگر کہیں یہ وار کا اسکیل بڑھ گیا تو آپ اچانک کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا ہے اچانک؟ جیسے ڈے بیفور یسٹرڈے جو اچانک الیکٹرک کا فال ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ میں آپ کو بتایا تھا، ابھی اس میں بھی آپ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. تو کیا کیا آپ نے؟ تو بنیادی طور پر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا اندرونی طور پر عمران خان کو چاہیے کہ اپنی کیبنٹ کے اندر تبدیلیاں لے کے آئے. آپ کا پاس ایک بہترین اسٹرانگ قسم کا آپ کا ہونا چاہیے منسٹر آف ڈیفنس. نہیں ہے اگر کوئی جیت کے آیا ہوا قومی اسمبلی میں یا تو آپ کوئی اس کو پارلیمانی حوالے سے لے لیں، کوئی مشیر لے لیں، لیکن کوئی ایک ریٹائرڈ جنرل آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اس وقت آپ کے پاس ایک سیکورٹی ایڈوائزر ہونا چاہیے. سیکورٹی ایڈوائزر آپ نے موحید یوسف کو رکھا ہوا ہے. بہت سے لوگ تالیاں بجاتے رہتے ہیں، میں کسی کو نہیں برا کہوں گا، نہ میں موحید یوسف کو برا کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنی ذات میں کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ میری ڈومین کہیں اور ہے. میں اپنی ذات میں موحید یوسف سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ جو سابقہ جہاں وہ کام کرتے رہے ہیں، میں ان اداروں کا نام نہیں لوں گا امریکہ میں، اور کیونکہ ہم بھی کسی زمانے میں کہیں نہ کہیں ہمارے رابطے رہتے رہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں جس قسم کے کام ہوتے ہیں اور کیا چیزیں، کیا سروسز لی جاتی ہیں پیس کے نام کے اوپر اور امن کے نام کے اوپر، کیا کیا چیزیں معلومات کی جاتی ہیں، کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، تو وہ اس ایک ادارے کے وہاں پہ ایک اہم عہدے پہ رہ چکے ہیں. تو وہاں سے نکلا ہوا آدمی، اس کو پاکستان کی ایک نیوکلیئر حوالے سے بھی بڑے ان کے معاملات ہیں. وہ نیوکلیئر آرسنل کو کم کرنا اور دوسرے نیوکلیئر ملکوں کے آرسنل کی جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں رپورٹ تیار کرنا، تو اس قسم کے مطلب معاملات ہیں. مطلب میں اپنے طور پہ جو نا آئی ایم پرسنلی مائی سیلف، میں ڈاؤٹ فل ہوں، کسی کی بات نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے مائٹ بھی پیٹریوٹک ہوگا، لیکن میری جو اطلاعات ہیں، میری اپنی اطلاعات کی بات کروں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس حساب سے میں مطمئن نہیں ہوں. ان کو چاہیے ٹھیک ہے رکھیں انہیں اپنا، وہ ایک رکھ لیں، کیا کہتے ہیں اسپیشل ایڈوائزر کے طور پر رکھ لیں. لیکن اس وقت جو ہے جو پاکستان کا جو معاملہ ہے اس وقت سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے نا آپ کا ایک ریٹائرڈ جنرل یہاں پر ہونا چاہیے. پرویز خٹک صاحب یا موحید یوسف صاحب، اگر دیکھیے کل جنگ ہو جائے، مثال کے طور میں بات کر رہا ہوں، جنگ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنگ پاکستان میں، آپ جنگ کے اندر ہیں، آپ جنگ میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی فل اسکیل وار نہیں ہوئی ہے، اور فل اسکیل وار کسی وقت بھی ہو جائے گی، یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں. تو کیا آپ کے پاس اگر جنگ ہو جائے تو کیا آپ کے پاس جنگ کی تیاریاں ہیں؟ کیا پاکستان کے پاس، لوگوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ہے؟ کیا آپ کے پاس دوائیوں کے ذخیرے ہیں؟ کیا آپ کے خوراک کے فوڈ کے ذخائر ہیں؟ چینی کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، آٹے کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کیا آپ کے پاس ایمرجنسی کٹ ہیں؟ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ذرا اس کو ذرا کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میرے لوگ سمجھ لیں، زیادہ میں آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں کس نے کرنی ہیں؟ یہ ساری چیزیں موحید یوسف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سارے کام پرویز خٹک صاحب نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ریٹائرڈ فل اسکیل ریٹائرڈ جرنیل چاہیے آپ کو، جو کہ جنگ کے حوالے سے آپ کو بالکل ایک دم ویل سیٹ رکھ سکے، کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کو میں نے کہا تھا. ابھی دیکھیے ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، میں آئی ایس پی آر نے آج ایک بات کہی ہے، وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے حوالے سے کہ پاکستان کی آرمی کے حوالے سے کہ آرمی کسی معاملے کے اندر انوالو نہیں ہوگی، جو کچھ بھی کرنا ہے مطلب حکومت کو کرنا ہے، ہم حکومت کے تابع ہیں. تو بنیادی طور پہ اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اندر ملک کے حوالے میں، جو ملک کے حوالے سے اس وقت چل رہے ہیں، حالات خراب ہے، وہ حکومت کرے. حکومت کیوں نہیں سختی کر رہی؟ حکومت کو سختی کرنا چاہیے. یہ میرا ایڈوائز ہے، میرا تجزیہ ہے. دیکھیں نا 11 سپٹمبر ہوا تھا، تو 11 سپٹمبر کی آڑ لے کے ڈزنٹ میٹر، وہ آپ کو پتہ ہے 11 سپٹمبر کی سازشی تھی، ٹھیک ہے جی. تو 11 سپٹمبر کی آڑ لے کر امریکہ نے کیا کیا تھا؟ امریکہ نے اتنے سخت قوانین بنائے کہ اس نے تو بیڑا کر کے رکھ دیا تمام لوگوں کا. گوانتانامو بنایا، کہاں سے لوگوں کو اٹھایا، ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا. تو آپ کے پاس یہ مچ کا جو سانیہ ہوا ہے اور اتنے بڑے بڑے سانیات ہوتے ہیں، آپ اس کی آڑ لے کر کیوں نہیں آپ ایمرجنسی میں قوانین بناتے؟ یہ قوانین آپ کو بنانا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان فوج چھوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، فوج کے اپنے میں فوج کی بات نہیں کر رہا، میں اسے کرٹیسائز کر رہا ہوں، لیکن حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات، یہ کفایت اللہ، میں مفتی نہیں کہتا، اسے مفتی کہنا بھی توفیق ہے مفتیوں کی، کفایت اللہ کے بیانات جو فوج کے سر اتارنے کی انہوں نے بات کی تھی، یہ بنیادی طور پر میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ خود نہیں ہے، یہ بھارت کی طرف سے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ چیک کرنا چاہ رہا ہے پاکستان آرمی کی نروز، ان کی پاور کو اور ان کے رد عمل کو چیک کرنا چاہ رہا ہے. آرمی کچھ نہ کرے، ظاہر ہے آرمی کا کام نہیں ہے، فوج جا کے باہر بارڈرز پہ دیکھیے، لیکن گورنمنٹ کو تو کرنا چاہیے نا. شیخ رشید صاحب نے دھڑل سے بیان تو دے دیا
کہ ہم اچھا کچھ نہیں کیا تو کم از کم یار کسی سے کوئی عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر کسی جگہ کوئی درخواست دلوا دیتے کہ بھئی یہ فوج کے خلاف یہ بیانات دیے جا رہے ہیں، کم از کم ان کو کورٹ طلب کرے، سپریم کورٹ سے مطلب نہ کوئی قانونی کام ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی دیوانی کام ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی فوجی مطلب دوسرے سطح پر کوئی کام ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ ڈھیل دینا جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈھیل جو ہے یہ اس وقت جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ ڈھیل دی تو میں اپنی دستیاب اطلاعات کے مطابق یہ آپ کو پھر وارن کر رہا ہوں کہ کوئٹہ جیسے واقعات ابھی پھر ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ میں بہت بڑی خبر دی کہ کوئٹہ جیسے واقعات پھر ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اسے لانگ اسکیل، بڑے اسکیل کے اندر آ جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آج سے 4 یا 5 دن پہلے میں نے کہی تھی بات کہ کوئٹہ واقعے کے اندر جو ہے انڈین بھارتی موجود تھے اور ان کا بھارتی کا ہاتھ تھا، اور یہ پورا جو فل فلیج ان کا پلان تھا پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا میں نے. ٹھیک ہے جی. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ ابھی جو لوگ پکڑے گئے تھے اس کے اندر سے ایک انڈین مسلمان بھی پکڑا گیا ہے، اور وہ سارا اس کا ماسٹر مائنڈ تھا. ہو سکتا ہے 3-4 دن کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور آج جو عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ISI کے چیف بھی تھے، اس میں آرمی چیف بھی تھے، اس میں یہ خاص طور پر مشق کا واقعہ جو ہے ڈسکس ہوا ہے کہ اس کے اندر کون کون لوگ تھے، کیا تھے، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. لیکن بنیادی طور پر اس سے پہلے بھی معاملات ہوتے رہے، تو ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا. آپ یہ بھی دیکھیں نا، پاکستان کے ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کا معاملہ ہمارا چل رہا ہے، امن کی حالت، ہم اس بارڈر پہ ہم پریشان ہیں. آپ کو پتہ ہے افغان رحمان کریم خلیلی صاحب بھی پاکستان آئے ہوئے. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ کریم خلیلی کا تعلق جو ہے نا، جہاں تک میرا خیال ہے، اگر شاید میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلطی پہ نہ ہو، اگر ہو تو کل مجھے کوئی تصحیح کر دیے گا، کہ یہ کریم خلیلی صاحب جو ہے نا، ان کا تعلق بھی جو ہزارہ برادری ہے ہماری افغانستان کے اندر کی، ہزارستان سے ہے نا سارے لوگ، ان کا بھی ان سے تعلق ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مائٹ بھی ان کے پاس بھی کچھ تھوڑی بہت اس حوالے سے کوئی ریزرویشنز ہوں. لیکن بہرحال وہ تو اس وقت پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کا امن پروگرام ہے. تو بنیادی طور پر ہم جو ہے اس وقت بہت ہی کروشل پوزیشن، حقیقت میں ابھی تو آپ سنتے رہے نا 25-40 سال سے کہ پاکستان بڑے خراب حالات سے، صحیح معنوں میں اب ہم خراب حالات سے گزر رہے ہیں، پہلے نہیں تھے اتنے. تو وہ لوگوں کو اصل میں، وہ آپ نے ایک مثال سنی، بچوں کی شیر آیا تو لوگ کہتے ہیں بھائی تو ہمیشہ ہی کہتے رہتے شیر آیا، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ حقیقت کی بات ہے، پہلے شیر نہیں آتا رہا ہے، شیر اب حقیقت میں اب آیا ہوا ہے شیر. تو یہ آپ کو ذرا دیکھنا ہوگا، اور ہمارے حالات جو ہے اس وقت جو ہے فوری طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں. اور آپ کو میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ امریکہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر جو تبدیلی ہوگی اس کے بھی پاکستان پہ اثر پڑیں گے. اور جو میں بلا وجہ دوسرے لوگوں کی طرح کوئی نہ زیادہ امید دلاتا ہوں لوگوں کو، اور نہ ہی کوئی مایوس کرتا ہوں، جو حقیقت ہوتا ہے وہ بات کرتا ہوں. آنے والے دنوں میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بالکل صحیح نہیں دیکھ رہا. ڈزنٹ میٹر کہ وہ ولیم برن کو لیا ہے، ولیم برن وہ انگریزی بول گیا، وہ ایک ڈپلومیٹ ہے، سابقہ سفارتکار ہے، اچھا کیریئر ڈپلومیٹ ہے. تو اس کو انہوں نے بنا دیا ہے CIA کا سربراہ. تو ٹھیک ہے، وہ ان کی کچھ سوچ ہوگی، لیکن کچھ لوگ یہ بغل بجا رہے ہیں کہ جناب وہ ولیم برن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، تعلقات ہوں گے، سیاستدانوں سے ہوں گے، لیکن بہرحال دیکھیے جو امریکن ہے نا، ان کی ایک سوچ اپنی ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں جو ان کو جو سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں، وہ سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ پوزیشن ہے، جو پاکستان کی جو سیاسی معاملات ہے اس سے وہ نالا رہیں گے. ایک تو آپ کو پتہ ہے CPEC ان کے پیٹ میں سب سے زیادہ درد ہے. تو CPEC کے حوالے سے بھی جو آنے والی ہے، جو ہے کیا کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ، اس پر بھی ریزرویشن ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور ابھی سے ساری چیزوں کی تیاری کرنی ہے. باہر کا میں نے آپ سے کہا کہ بیرونی سطح پر فوج ہماری کنٹرول کر لے گی، اندرونی سطح پر دیکھنا ہے. اچھا آپ امریکہ کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. امریکہ کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ صدر کی امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں بڑی زبردست، اس کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اور آج تو جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کی وہ پیش بھی کر دی گئی ہے، سارا ڈرافٹ وغیرہ تیار کر کے بنا دیا گیا ہے. اور نینسی پیلوسی جو ہے پوری کوشش کر رہی ہیں، تو اب وہ ضد کر رہی ہیں. بلکہ انہوں نے تو آج مائک پینس سے یہ کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کرو، ورنہ تو آج میں نے سنا ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ مائک پینس کے ساتھ ان کا تھوڑا سا اس بات پہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں تلخ کلامی تو نہیں، تھوڑی سی سخت گفتگو ہوئی ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو ڈیلے کیوں کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صدر کی امپیچمنٹ کرنا یا کسی طریقے سے اس کو ہٹانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹرمپ کے حامی ہیں نا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ کے حامی جو ہے وہ شاید اس صورتحال پہ اتنی آسانی سے کمپرومائز نہیں کریں گے. جو اب میں نے آپ سے پرسوں بھی کہا تھا کہ میرے پاس اطلاعات نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ کر بتاؤں گا. تو اب میرے پاس اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ٹرمپ کے جو حامی ہیں وہ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ کو ہٹا دیا جائے، ٹرمپ چلا جائے، لیکن ہم جو ہے
یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک امریکہ میں جو تقسیم آ گئی نا، جو امریکہ میں جو ایک مطلب وائٹ سپریمیسی کی جو ایک بات ٹرمپ نے کی تھی، اس وائٹ سپریمیسی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر دھوکے سے ہٹایا گیا ہے اور ہمیں پیچھے کیا گیا ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب لڑنا ہے اپنے حق کے لیے، وہ ڈزنٹ میٹر کہ ہمارا صدر استعفیٰ دے دیتا ہے یا ہٹ جائے، جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ ایک ایسی پوزیشن ہوگی امریکہ میں کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے حالات شاید اتنی جلدی درست نہ ہوں۔ تو یہی میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، جو میرا کہنے کا مقصد، میرا تجزیہ، کیونکہ اور لوگ بھی بہت سارے اہم لوگ بھی سنتے ہیں، تو یہاں میں وہی کہتا ہوں، تب تجزیے میں ان کو مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ کی حالات آپ دیکھیں کہ درست نہیں ہے اور وہاں پہ اندرونی حالات میں امریکہ اگر پھنسا ہوا ہے، تو پھر آپ کو اپنے جو ہے نا نمبر اندرونی معاملات پہ سیٹ کرنے چاہیے۔ چین کے ساتھ آپ کا معاملہ درست ہے، لیکن چین آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، چین آپ کا ہر طرح سے مدد کرے گا۔ چین کا میں بتا چکا ہوں کہ خدا نہ خاصہ اگر وار ہوتی ہے، جس کے بڑے چانسز، تو چین آپ کا ساتھ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو اندرونی معاملات ہیں، اندرونی معاملات میں جو ٹریٹرز ہیں، آپ کے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، ان کو جو ہے مطلب آپ نے ہر صورت میں پھر ان کے کان میں، یا سوری کیا کہتے ہیں کہ ناک میں نکیل ڈالنی ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہے نا، وہ ویسٹ کا ہاتھ ہے، چین کا ہاتھ نہیں ہے۔ میں بڑی کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں کہ جتنے پاکستان کے اندر جو بنے پھر رہے ہیں نا غدار، یہ زرداری اور نواز شریف اور دوسرے تیسرے، یہ ان کے اوپر سب پر ویسٹ کا ہاتھ ہے، ویسٹ کا، مغرب کا ہاتھ ہے۔ یہ چین کا سے کوئی تعلق نہیں۔ چین نہ بدعنوانی کرتا ہے، نہ کسی ملک میں بدعنوانی، نہ اپنے ملک میں بدعنوانی کرتے ہیں، اور نہ وہ بدعنوانی کو کسی ملک میں سپورٹ کرتے ہیں، نہ وہ پسند کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب وہ حالات ایسے ہوں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے نا اپنے اندرون معاملات جو ہے نا ان کو درست کر لیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ٹرمپ کا ہے معاملہ، تو اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیے شاید ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ، اور ٹرمپ کی آزادی ڈگری بھی واپس کر دی گئی ہے، اور ٹرمپ کے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ٹویٹر کے اور فیس بک کے سارے اکاؤنٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے، اور وہ سننے میں آیا کہ ٹویٹر کی اور فیس بک کی تو ساری وہ ان کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی گر گئی ہے، ان پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کی ویلیو ہے، جو مطلب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کو اٹھا کر بال کیا کہتے ہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیں گے، تو ایسا نظر نہیں آتا۔ تو دیکھیے یہ صورتحال ہے، اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور آج جو میٹنگ تھی ISI کی عمران کے ساتھ، وہ بہت اہم تھی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ اس میں یہی ہے کہ فوج نے عمران کے اوپر، جو میں نے آپ سے اپنے اس میں تجزیے کی شروع میں کہا تھا کہ حکومت کو اقدامات کرنا چاہیے، فوج نے یہی کہا ہے کہ حکومت خود سامنے ہے، حکومت کام کرے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مطلب یہ ضروری نہیں کہ حکومت کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو کہ عمران کھڑے ہو کے بار بار یہ کہتا رہے فوج ہمارے ساتھ ہے۔ فوج ہے یا نہیں ہے وہ بات نہیں، جو حکومت کے ماتحت ہے فوج، اب حکومت کام کرے آگے بڑھ کے تاکہ کچھ نظر آئے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ اچھا، دوسرا نواز شریف کے حوالے سے میں نے کل کہا تھا، وہ نواز شریف کی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سعودی عرب جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف کی برطانیہ میں رہائش کا مسئلہ بھی جو وہ حل ہو چکا ہے، اب ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو شاید پاسپورٹ اگر کینسل ہو جاتا ہے، تو وہ پاسپورٹ اگر کینسل ہو جائے تو وہ بھی ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے پاس دوسری سفری دستاویزات کا بندوبست ہے۔ اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال یہ کہ یہ ایک بڑی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف برطانیہ میں ٹھہر سکتے ہیں، ان کے ٹھہرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ جہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو پکڑ کے لے آئیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف کبھی بھی برطانیہ سے آپ ان کو نہیں لا سکتے جب تک کہ نواز شریف خود نہ آنا چاہیں۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔